بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں کبیر گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز۔ آج ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلکہ یہ کہیں گے پوری دنیا ان کو جانتی ہے، خاص کر جموں کشمیر میں ان کی جو خدمات ہے وہ آپ تک ہر ہمیشہ پہنچتی رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صاحب، جو کہ جمعیت اہل حدیث کے نائب صدر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیکرٹری مسلم ایجوکیشن ریسرچ سینٹر ٹرسٹ جموں کشمیر کے۔ ان کے ساتھ خاص گفتگو کریں گے آج ان کے خدمات کے بارے میں۔ جمعیت اہل حدیث جس طرح سے یہاں پر کام کر رہے، کافی دہائیوں سے جو ہے کام کر رہے یہاں پر، اور کافی سارے خدمات کیا ہے، لوگوں کی بات کریں، عام لوگوں یا ایجوکیشن کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے یہاں پر سٹارٹ کیا ہے، جس طرح سے کام کیا، خاص کر ڈائگناسٹک سینٹر کی بات کریں۔ 2007 میں پہلی بار جو ہے جمعیت اہل حدیث نے یہاں پر سری نگر کے اندر ایک ڈائگناسٹک سینٹر یہاں پہ چالو کیا تھا، اور جس میں یہ کہا گیا تھا نو پروفٹ نو لاس۔ تو آج کے ڈیٹ میں پھر سے انہوں نے شوپیہ یعنی ساؤتھ کشمیر کے شوپیہ میں ایک ڈائگناسٹک سینٹر یہاں پر چالو کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم، آپ ناظرین کو تعارف تو نہیں دے سکتے بلکہ پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، تو پھر بھی اپنا تھوڑا بہت آپ تعارف دیں۔ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی، بنیادی طور پر میں ریاست جموں کشمیر کے ایک دور دراز علاقے ضلع رامبن کے پوگل علاقے سے ہوں۔ کنڈا ہمارا گاؤں ہے۔ میری ابتدائی تعلیم و تربیت ادھر ہی ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں نے الکلیۃ السلفیہ جو جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کا ایک ثمردار عربی کالج ہے، اور وہ جمعیت منزل ہی میں پہلے ہوا کرتا تھا۔ 79 سے میں نے وہاں 8 سال کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد میں نے مزید تعلیم کے لیے عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی الجامعۃ الاسلامیہ المدینہ المنورہ میں داخلہ لیا۔ وہاں پر کلیۃ الحدیث سے گریجویشن کی، اور اس کے بعد اسلامک فیتھ پر میں نے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ 2005 میں واپس آیا، یعنی 1987 سے لے کر کے 2005 تک میرا وقت مدینہ منورہ میں گزرا، اور وہاں پر مجھے عالم اسلام کے بڑے علماء کے سامنے ذانو تلمذ طے کرنے کا موقع ملا، اور 2005 میں 19 جولائی 2005 کو میں واپس اپنی سرزمین میں لوٹا، اور وہیں سے تعلیمی، دعوتی، تنظیمی، رفاہی خدمات کا آغاز کیا، جہاں سے میں نے اس علمی سفر کو شروع کیا تھا۔ میری مراد ہے جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے چھاؤں تلے، جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے سائے میں، اور الحمدللہ مختلف اوقات میں مختلف حیثیتوں سے اپنی یہ خدمات انجام دیتا رہا۔ الکلیۃ السلفیہ میں بحیثیت استاد، اور پھر جمعیت کی مجلس شورا اور مشاورت کے ممبر سے ہوتے ہوئے اس وقت میں جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کا نائب صدر ہوں، اور ساتھ میں سلفیہ مسلم ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کا سیکرٹری بھی ہوں، اور اس سے پہلے 6-7 سال تک میں بحیثیت ناظم اعلیٰ بھی اپنے فرائض انجام دیتا رہا۔ محترم، سب سے پہلے یہ ناظرین کو آپ بتا دیں کہ جس طرح سے آپ ایز اے نائب صدر کام کر رہے ہیں جمعیت اہل حدیث میں اس وقت، تو کل ملا کے اگر یہ کہا جائے کہ کتنے اسکول آپ کے ایجوکیشن جو ہے کہاں پہ چل رہے ہیں اور کتنے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر بنیادی طور پر ایک دینی تنظیم ہے، دعوتی تنظیم ہے، تعلیمی اور تربیتی تنظیم ہے، اور ساتھ ساتھ یہ رفاہی خدمات بھی انجام دیتی ہے۔ تو جب میں نے کہا کہ دینی ہے، دعوتی ہے اور تعلیمی تنظیم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی خدمات ہمہ جہت ہیں، اور ہر فیلڈ میں الحمدللہ اپنی مقدور بر یہ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تنظیم جموں کشمیر کی تاریخ کی قدیم ترین جماعتوں میں سے ہے، اگر میں یہ نہ کہوں کہ یہ پہلی تنظیم ہے۔ آج سے تقریباً 65 سے 70 سال قبل جمعیت اہل حدیث کا یہ ہیڈ کوارٹر تعمیر ہوا، اور اس کے بعد یہاں پر جہاں دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں شروع کی گئی، وہیں اس جمعیت بلڈنگ میں دارالقرآن والحدیث کے نام سے ایک آغاز کیا گیا ایک تعلیمی ادارے کا، جو بعد میں
کبھی کبھار بند بھی ہوتا رہا، کبھی چلتا رہا، لیکن 1978 میں اس تعلیمی سلسلے نے الکلیۃ السلفیہ کی شیپ لی، اور اسی بلڈنگ میں جامعۃ اہل حدیث کی مرکزی بلڈنگ، جسے عرف عام میں جامعۃ منزل کہا جاتا ہے، اس میں الکلیۃ السلفیہ کا آغاز کیا گیا، اور اس کے ابتدائی اساتذہ میں علامہ محمد اسماعیل الاثری اور ہمارے شیخ الشیوخ جمال الدین الاثری حفظہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اثری صاحب کو جو اس دنیا میں اب نہیں رہے۔ تو یہ ابتدائی 2 اساتذہ تھے جنہوں نے یہاں پر تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور اس جماعت کے جو اکابرین تھے، علامہ محمد نور الدین، علامہ عبدالرشید طاہری، علامہ عبد الرحمن نوری، علامہ ابو الحسن مبارکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ جہاں دعوت اور تبلیغ کے ساتھ جڑے تھے، اور آج تک الکلیۃ السلفیہ 36 بیچ اپنے فارغ کر چکا ہے الحمدللہ، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے 350 سے زیادہ مستند علماء اب تک فارغ ہو چکے ہیں، اور خوش قسمتی سے ان 350 علماء میں سے قریب 100 علماء ایسے ہیں جو سعودی جامعات، یعنی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جامعہ ام القریٰ اور جامعۃ الملک سعود یا جامعۃ الامام یا اسی طرح جامعۃ القصیم وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے اب دعوتی اور خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ادارہ کلیۃ السلفیہ، اس کی سنگ بنیاد کس سیشن میں یہاں پر ہوئی ہے؟ اس کی سنگ بنیاد 1978 میں پڑی، اور ابتدا میں اس کا جو تعلیمی سلسلہ اسی جامعۃ منزل کے ہی دوسری منزل پر جو ہے رکھا گیا، اور ہاسٹل فیسلٹیز کے لیے اوپر والا جو 4تھی منزل ہے اس کو مختص کیا گیا، لیکن اس کے بعد تقریباً 1996 میں اس کے لیے قطع ارضی حاصل کیا گیا مومن آباد علاقوں میں۔ الحمدللہ تقریباً ہر ضلع میں اس وقت یہ ہیں، اور قوم و ملت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہاں سے مستفید ہو رہا ہے، اور یہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عصری تعلیم کے سلسلے میں بھی جامعۃ اہل حدیث نے شروعات کی، اور سب سے پہلا ادارہ جو مولانا عبد الرحمن نوری صاحب کا قائم کرتا تھا، مدرسہ محمدیہ یا محمدیہ سکول چوٹا بازار میں تھا، تو اس کو جامعۃ اہل حدیث جموں کشمیر کا ام المدارس اس لیے کہا جاتا ہے کہ مختلف علاقوں میں جو انگلش میڈیم یا اردو میڈیم کھولے گئے ان کی ایفیلیشن اسی سے تھی، اور بورڈ ایگزام وہ اسی محمدیہ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے دیتے تھے، اور پھر وقت بڑھتا گیا، محمدیہ انسٹیٹیوٹ شپین میں بھی کھلا، محمدیہ انسٹیٹیوٹ کنزر میں بھی کھلا، محمدیہ انسٹیٹیوٹ کانگن میں بھی کھلا، محمدیہ انسٹیٹیوٹ ہریل اور ہندوارہ میں بھی کھلا، اور پھر سلفیہ کے نام سے کئی جگہ پر تعلیمی ادارے کھلے، جیسے پارے پورہ میں ہمارا سلفیہ مسلم ایجوکیشن۔ رفاہی خدمات کی بات کریں، جس طرح سے آپ کا ڈائگنوسٹک سینٹر چل رہا ہے، اور حال ہی میں آپ نے شوپیہ ساؤتھ کشمیر کے اندر ایک سینٹر چالو کیا ہے، اس کے حوالے سے بتائیں۔ جی، جامعۃ اہل حدیث جموں کشمیر میں جیسے کہ عرض کر رہا ہوں کہ دعوت، تعلیم، تربیت ہر میدان میں ہے، تو اسی طرح رفاہی خدمات کے سلسلے میں بھی اکابرین جماعت نے مختلف اوقات میں مختلف میدانوں میں کام کیا۔ غربا، مساکین، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دارالمواسات کے ذریعے سے تعاون کیا جاتا تھا۔ اب الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے سے، بلکہ تقریباً 2007 سے جامعۃ اہل حدیث جموں کشمیر نے اپنے ہیڈ کوارٹر پر TMU ڈائگنوسٹک سینٹر کے نام سے ایک مرکز شروع کیا، جس میں سستے داموں، نو پرافٹ نو لاس کی بنیاد پر ٹیسٹ کیے گئے جو مارکیٹ میں انتہائی مہنگے ہوا کرتے تھے، تو یہاں پر ایک ریلیف دیا گیا قوم کو۔ ان مراکز پر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ انتہائی معمولی قیمت پر ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لوگ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں اور وہ معمولی ٹیسٹ بھی، معمولی خرچہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں جامعۃ اہل حدیث نے دارالمواسات کے ذریعے سے اہل خیر سے اپیل کر رکھی ہے کہ ہمیں اپنا تعاون، دست تعاون پیش کیجیے، تاکہ اس طرح کے نادار اور مفلوق الحال غریبوں کی مدد کی جائے اور ان کو فری ٹیسٹ کیے جائیں۔ یہ الحمدللہ اب تک کی جامعت کی اس سلسلے میں کوششیں ہیں، لیکن مستقبل کے لیے ہم TMU ڈائگنوسٹک سینٹر سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم سیدھا یعنی ہسپتالوں کا رخ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں جامعت نے ابتدائی طور پر اقدامات اٹھائے ہیں، اور مختلف جگہوں پر کچھ عمارتیں زیر تعمیر ہیں جو مستقبل میں ہسپتال پرپز کے لیے استعمال ہوں گی۔ فی الحال ذی النورین چیریٹی ہاسپٹل بن رہا ہے، اسی طرح جامعت چیریٹی ہاسپٹل بھی بن رہا ہے، اور ایک جگہ ہم لوگوں نے زمین بھی خرید رکھی ہے تاکہ وہاں پر بھی اس طرح کے اقدامات کیے جائیں، اور انشاءاللہ جیسا کہ ہم TMU ڈائگنوسٹک سینٹر سے پہلے ہم ٹرانسورڈ مسلم یونیورسٹی کے دعوے دار تھے،
اور ہم یہاں پر اپنی نوجوان نسل کو ڈور سٹیپ پر ایجوکیشن فراہم کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر، کچھ حکومتی اڑچنوں کی بنا پر اب تک وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. لیکن الحمدللہ اس وقت کی قیادت پرعزم ہے، اور انہوں نے گورنمنٹ کی جو ہے ایجوکیشن انویسٹ پالیسی کے تحت ایک اور پلان بی یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور پروگرام بھی جو ہے وہ تیار کیا ہے اور متعلقہ اداروں میں وہ جمع کرا دیا. اور انشاءاللہ مستقبل میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے یہ ڈائگنوس سینٹر اور یہ ہسپتال میڈیکل کالج کا روپ دھار دیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس وقت کشمیر کا بہت بڑا سرمایہ ایجوکیشن کے نام پر بیرون ممالک چلا جاتا ہے. ہمارے بچے بنگلہ دیش، چین، روس اور مختلف روسی جمہوریات میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. تو سفر کی صعوبتیں، اقتصادیات کا نقصان اور طرح طرح کی مصیبتیں ہمارے نوجوان فیس کرتے ہیں. اس لیے جمعیت اہل حدیث چاہتی ہے کہ مستقبل میں یہاں پر میڈیکل کالج ہو، جہاں ہمارے یہ بچے جو گورنمنٹ میڈیکل کالجوں میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے ہیں تو وہ ایک منظم پروگرام کے تحت ان کالجوں میں بھی تعلیم حاصل کریں. یہ ہمارے ارادے ہیں، عزائم ہیں جمعیت اہل حدیث کے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوں گے. مولانا صاحب، جس طرح سے آپ کے ادارے اور کافی سارے ادارے ایسے جموں کشمیر کی بات کریں یا پورے ہندوستان کی بات کریں، کافی سارے ایسے ادارے جہاں پر حفظ کلام اللہ کیا جاتا ہے اور سینوں میں جو ہے محفوظ رکھا جاتا ہے قرآن مقدس کو، تو آج کے ڈیٹ میں ایسے بھی عنصر باہر نکل کے آتے ہیں جو کچھ، کیونکہ آپ ایز اسلامک اسکالر اس حوالے سے کیا کہیں گے جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے کچھ آیتیں جو انسانیت کے خلاف ہے یا کچھ ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دنیا میں اگر انسانیت کو مکرم کیا ہے تو وہ قرآنی تعلیمات ہیں. وہ انسان اللہ کے دربار میں جھکنے والا ہو یا وہ اللہ تعالیٰ کا روگردان ہو، اللہ پر ایمان نہ لانے والا ہو، اس کے سلسلے میں جتنی اعلیٰ عرفہ احکم، جتنی منظم، جتنی مستحکم تعلیمات قرآن کی ہیں، اتنی دنیا کی کوئی کتاب اس کے نظیر نہیں پیش کر سکتی. میں آپ سے چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کہ دنیا کے وہ لوگ جو حقوق انسانی کے تحفظ کے دعوے دار ہیں، دنیا میں بہت سی این جی اوز کام کرتے ہیں حقوق انسانی کے لیے، دنیا میں بہت سی حکومتی یونینیں ہیں جیسے جینوا کنونشن ہے یا یو این او کا جو ہیومن رائٹس کا جو ادارہ ہے، انہوں نے بھی اپنا ایک چارٹر بنایا ہوا ہے. لیکن آپ اس میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو گارنٹیز دی گئی ہیں، آپ اس کو قرآن کی ایک آیت من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک انسان کو تحفظ دیا اس نے ساری انسانیت کو تحفظ دیا. کیا اس کی نظیر کسی اور چارٹر میں ملتی ہے؟ کیا عرفہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حقوق الہی کی بات کی اور وہاں حقوق انسانی کا ایک ایسا نظام کیا، ایھا الناس ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں اور تمہارے مال محفوظ کر دیے. اسی طرح جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، آج کے عمل کی حرمت ہے، آج کے مقام یعنی مکہ مکرمہ اور عرفات کے میدان کی حرمت کا جہاں تک معاملہ ہے، اس حج کی حرمت کا جو معاملہ ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا، انسان کے وقار کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا، انسان کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. اور یہی قرآن وہ تعلیمات دیتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہی قرآن زندگی کے ہر شعبے میں سب سے زیادہ منظم اور مستحکم تعلیمات دیتا ہے. چنانچہ یہ قرآن کا پہلے سے ہی عالم انسانیت کے نام چیلنج بھی ہے کہ اگر تم اس پر کوئی انگشت نمائی کرتے ہو، انگلی اٹھاتے ہو، تم اس کی جیسی ایک صورت لا کر کے دے دو، اس کی جیسی ایک آیت لا کر کے دے دو. اس وقت کے فصاح بلاغا تو اس سے رہے. اور آج کے یہ گماشتے جنہیں اپنا بھی پتہ نہیں، جو اپنے گھر کو نہیں پہچان پائے، جو اپنے رشتوں کو بھی نہ پہچان پائے، جنہیں قرآن کے اہل بیت سے بھی شاید کبھی زندگی میں سابقہ نہ پڑھا ہو، اور آج وہ قرآن کی 26 آیتوں پر کلام کرے، تو وہ دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. یا تو وہ کسی کی اشاروں پر ناچتا ہے، یا پھر وہ ذہنی دیوالیہ پن کا شکار ہے، یا تو وہ
عالم جنون میں چلا گیا ہے تو ہذیانی اور ہسٹریائی کیفیت میں جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بکتا ہے، یا پھر کوئی اس سے اس طرح کا کام کروا رہا ہے۔ لیکن صورتحال جو بھی ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ناروا حرکت سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے قلوب و اذہان جذبات متاثر ہوئے ہیں، مجروح ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اور ان زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب اس طرح کے دریدہ دہن کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے۔ انسانی جذبات اور انسانی امن اور بھائی چارہ کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ اس پر مقدمہ چلایا جائے اور اس کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے، اور دنیا کی ہر قوم کا، مسلمانوں ہی نہیں غیر مسلموں کا بھی یہ ماننا ہے، ان کے اسکالروں کا یہ ماننا ہے، ان کے مذہبی اداروں کا یہ ماننا ہے کہ قرآن رحمت کی کتاب ہے، قرآن امن کی کتاب ہے، قرآن شفا ہے، قرآن بلکہ جس نے اسے نازل کیا اس ذات نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تو یہ تو کائنات کے لیے ہے، یہ پورے عالم انسانیت کے لیے رحمت ہے، نجات ہے اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کے سلسلے میں ان 25-26 آیتوں پر انگلی اٹھانا یا اس کے نظام جنگ یا نظام دفاع پر انگلی اٹھانا یہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان پر جو ہے نا تھوکنا کے مترادف ہے، جو تھوک واپس اسی تھوک مارنے والے کے منہ پر واپس آ جائے گی۔ تو اس نے میرے بھائی مسلمانوں کو چیلنج نہیں کیا ہے، اس نے انسانوں کو، کائنات میں بسنے والے مخلوقات اور انسانوں کو چیلنج نہیں کیا ہے، اس نے اس ذات کو چیلنج کیا ہے جس کی صفت کلام اللہ ہے، اور وہ ہے حضرت اللہ جل شانہ، جس اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس کی حفاظت کی ذمہ داری وہ لے، اسے دنیا کی کوئی سازش اور دنیا کا کوئی حربہ یا دنیا کا کوئی ہتھ کنڈا اسے متاثر نہیں کر سکتا۔ لہذا مسلمانوں کو مطمئن رہنے کی ضرورت ہے اور انہیں صبر کا دامن تھامے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی ہر خیر کی بنیاد ہے، تعلیم امن کا راستہ دکھاتی ہے، تعلیم توحید کا راستہ دکھاتی ہے، تعلیم انسانیت کا درس دیتی ہے، تعلیم حق اور باطل میں تمیز کراتی ہے، تعلیم حلال اور حرام میں تمیز کرانا سکھاتی ہے۔ اور جو قومیں علم سے دور بھاگتی ہیں وہ قومیں جہالت، جو قومیں تعلیم سے دور بھاگتی ہیں وہ قومیں شرک کے دلدل میں، بدعات کے ظلمات میں، اور وہ قومیں آپسی جھگڑوں، عصبیتوں، لسانیتوں اور قبلیتوں کے شکار ہوتے ہیں، وہ وحشی بنتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں۔ تو پہلی اور آخری میسج میری یہی ہے کہ آپ پڑھیے، اور خاص طور پر اس کتاب کو پڑھیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی ہے، کہ یہ کتاب ہمارے لیے ہر طرح سے روحانی شفا بھی ہے، جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، اور انسانی سماج کو جن چیزوں کی گارنٹی کی ضرورت ہے وہ گارنٹی قرآن کی تعلیمات میں مضمر ہے۔ تو میں قرآن کی طرف رجوع کی دعوت دیتا ہوں، قرآن کی تعلیمات اور اس کی کمنٹریز اور اس کی تفاسیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم اس کی طرف آئیں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے یہ، اب آج اگر اس دریدہ دہن، اس گستاخ نے اس طرح کی گستاخی کی ہے تو میں قوم کے نوجوانوں اور امت مسلمہ کے بچوں سے، نونہالوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آج اسے عزم کر لو کہ ہمیں اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لینا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، تاکہ تمام دشمنان دین کو اس کا ایک مؤثر جواب دیا جا سکے۔ ہاں، جب اس طرح کی گستاخیاں ہوں تو اس کا جواب سڑکوں پر آنا، توڑ پھوڑ کرنا، نعرے بازیاں، یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ دشمنان دین ہم سے تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ سڑکوں پر آئیں، یہ اپنے گریبان چاک کریں، یہ اپنے کپڑے پھاڑیں، یہ اپنی گاڑیوں کا نقصان کریں، تو پھر وہ آپ کی امیج کو دنیا کے اقوام کے سامنے مسخ کر کے پیش کرتے ہیں کہ یہ اگنورنٹ ہے، یہ متخلف ہیں، یہ پسماندہ ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ انتہا پسند ہیں۔ تو آپ علم کی طرف آئیے، یہ علم آپ کو ایک کامیاب انسان بنائے گا، ایک فائدہ مند شہری بنائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک اچھے انسان کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان بننے کا سلیقہ سکھلائے گا۔